السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، نسخہ طب و دیسی ٹوٹکے میں خوش آمدید۔ آج میں آپ احباب کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں مرد و خواتین کے بے شمار مسائل اور امراض کے تیز بہدف دیسی نسخے جو مرد و خواتین دونوں کے لیے یکساں مفید ہیں۔ مختلف امراض کے لیے مجرب دیسی ٹوٹکے۔ نسخہ نمبر 1، درد سر نیا ہو یا پرانا، سارے سر میں ہو یا آدھے سر کا درد ہو، داڑھ میں درد ہو یا دانت میں، سب کے لیے مفید اور زود اثر نسخہ ہے۔ نسخہ: نوشادر 20 گرام، کافور 2 گرام، دونوں کو باریک پیس کر شیشی میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ درد سر اور آدھے سر کے درد میں 1 چٹکی دوا ناک کے نتھنوں میں زور سے سونگھائیں۔ چھینکیں آ کر یا بغیر چھینک آئے ناک سے رطوبت نکل کر درد کو فوری آرام آ جائے گا۔ اگر ایک بار کے استعمال سے آرام نہ ہو تو دوسری اور تیسری بار بھی استعمال کریں۔ مزید فوائد: اگر کسی کے داڑھ یا دانت میں درد ہو تو 1 چٹکی دوا دانت اور مسوڑے پر ملیں اور منہ نیچے کی طرف جھکا لیں تاکہ منہ سے رطوبت بخوبی خارج ہو جائے۔ نسخہ نمبر 3، اگر ناک میں کیڑے پیدا ہو جائیں اور ان کی وجہ سے مریض درد سر کی شدت سے بے تاب ہو تو کپڑے کی بتی بنا کر روغن تارپین میں بھگو کر اور کمیلا سے لت پت کر کے ناک میں رکھیں۔ تمام کیڑے مر کر خارج ہو جائیں گے۔ یا 1 عدد پیاز میں سوراخ کر کے اس میں 3 گرام کافور رکھ کر اوپر آٹا لپیٹ دیں اور آگ پر بھون کر باریک پیس کر عرق نکالیں۔ اس عرق کے برابر 2 نامراد کے پتوں کا عرق نکال کر دونوں کو ملا کر نیم گرم ناک میں ٹپکائیں، فوراً آرام ہوگا۔ نسخہ نمبر 4، اگر گرمی کی زیادتی سے منہ پک گیا ہو اور بہت سوزش اور تکلیف ہو تو سبز دھنیے کے پانی میں لوہاب اسپاغول ملا کر غرارے کرنے سے بہت جلد آرام ہوگا۔ نسخہ نمبر 5، اگر دانتوں سے خون یا پیپ جاری ہو یا دانت ہل رہے ہوں تو پھٹکڑی اور مازو برابر پیس کر پانی میں جوش دے کر غرارے کرنے سے چند روز میں صحت ہوگی۔ نسخہ نمبر 6، اگر خناق ہو جانے کی وجہ سے کھانا کھانے یا پانی پینے کی تکلیف ہو تو برگ کنگھی چلم میں بھر کر بطور حقہ پئیں اور یہ دعا حلق تک پہنچائیں اور انہی پتوں کو تلوں کے تیل میں چپڑ کر نیم گرم گلے پر باندھیں، ورم فوری تحلیل ہو جائے گا۔ نسخہ نمبر 7، گلا پڑ جانے سے آواز بیٹھ گئی ہو تو سوتے وقت 1 گرام سفوف ملٹھی پانی میں ڈال کر دانتوں کے نیچے دبا کر سو جائیں، صبح کو آواز صاف ہو کر گلا کھل جائے گا۔ نسخہ نمبر 8، کھانسی خواہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، پھل کنڈیریاں خرد 200 گرام کوٹ لیں، اس کا نصف حصہ کوزہ گلی میں ڈال کر اس پر 5 تولہ نمک سیاہ باریک شدہ رکھ کر اور بقیہ پھل کنڈیریاں رکھ کر منہ بند کر کے گلے حکمت کریں اور خشک کر کے 6 کلو اپلوں کی آگ میں پھونک دیں۔ سرد ہونے پر نکال کر باریک پیس لیں اور سوتے وقت 4 رتی منہ میں رکھ کر سو جائیں۔ دوا خود بخود حلق سے نیچے اتر جائے گی اور چند روز میں مکمل آرام ہو جائے گا۔ نسخہ نمبر 9، سخت ہیضہ ہو تو پیاز 1 عدد، مرچ سیاہ 7 دانہ، دونوں کو پانی میں نہایت باریک پیس کر بغیر چھانے ہی مریض کو پلا دیں۔ دوا حلق سے نیچے اترتے ہی پیاس و بیقراری اور دست و قے بند ہو کر آرام ہو جائے گا۔ نسخہ نمبر 10، ہچکی اگر کسی دوا سے بند نہ ہو تو سرکہ 10 گرام، شکر سفید 6 گرام، تازہ پانی 30 گرام، تینوں کو ملا کر پلاتے ہی ہچکی بند ہوگی۔ نسخہ نمبر 11، تلی خواہ کتنی سخت اور بڑی ہوئی ہو، نوشادر اور چونا برابر وزن چینی کی پیالی میں رکھ کر رات کو شبنم میں رکھیں، تیل ہو جائے گا۔ 1 بوند بتاشا میں ڈال کر روزانہ کھلانے سے تلی بالکل درست ہو جائے گی۔ نسخہ نمبر 12،
بواسیر خونی ہو یا بادی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شورہ کلمی 1 گرام باریک پیس کر دودھ بکری 3 پاؤ کے ہمراہ چینی ملا کر صبح کو کھا لیا کریں، ہر قسم کی بواسیر رفع ہو جائے گی۔ نسخہ نمبر 13، درد گردہ، ریگ و پتھری کے لیے شورہ کلمی 3 تولہ، مرچ سیاہ 10 گرام، دونوں کو باریک پیس کر توے پر رکھیں اور آگ جلائیں۔ جب دونوں پگھل جائیں تو ہلا کر مٹی کے کورے برتن میں ڈال دیں۔ سرد ہونے پر باریک پیس کر 3 گرام صبح اور 3 گرام شام ہمراہ آب مولی کھلائیں۔ درد گردہ شروع ہوتے ہی 1 پاؤ کچی لسی کے ہمراہ 3 گرام کھلا دیں، درد گردہ کو آرام آ جائے گا۔ پھر مندرجہ بالا طریقے سے دینے سے ریگ و پتھری سے آرام آ جاتا ہے۔ نسخہ نمبر 14، شوگر ذیابیس، شکری میں گڑ مار بوٹی، سونڈ اور مغز تخم جامن تینوں برابر وزن صفوف بنا کر 3 گرام صبح اور شام دہی کے ساتھ 50 گرام پانی سے کھا لیا کریں۔ میٹھی اشیاء سے پرہیز لازمی ہے۔ نسخہ نمبر 15، اگر پیشاب بند ہو گیا ہو تو چوہے کی مینگنیاں پانی میں پیس کر پیڑوں پر لیپ کر دیں، پیشاب کھل جائے گا۔ نسخہ نمبر 16، بانج عورت کے لیے تخم شولنگی 3 عدد لے کر 1 گرام کن سیاہ میں سالم لپیٹ کر 3 گولیاں بنا لیں۔ بعد فراغت حیض 3 روز تک 1 گولی دودھ سے کھلائیں اور تیسری گولی کے بعد شوہر سے مباشرت کی جائے تو 90% اسی روز یا دوسرے اور تیسرے روز شرطیہ حمل قرار پاتا ہے۔ نسخہ نمبر 17، مسوڑوں کی سوزش ہو تو جائفل منہ میں رکھیں۔ نسخہ نمبر 18، آتشک، بگندر اور کوڑ تینوں کو شرطیہ آرام کے لیے رس کپور 10 گرام لوہے کی کڑھائی میں رکھ کر نرم آنچ پر رکھیں اور 10 گرام گندک آملہ سار باریک پیس کر چٹکی دیتے جائیں۔ جب تمام گندک ختم ہو جائے تو رس کپور باریک پیس لیں۔ مقدار خوراک 1 چاول تا 3 چاول مکھن میں رکھ کر صبح و شام خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 ماہ تک استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 19، ہر قسم کی تپ بخار کے لیے سورج مکھی کے پتی یا بیج اور شاخ تازہ ہو یا خشک ہو 6 گرام سے 10 گرام پانی میں پیس کر یا تر کر کے جس طرح چاہیں استعمال کریں، ہر عمر اور ہر حالت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ نمبر 20، ریون چینی باریک صفوف کر کے اس کے برابر وزن مصری باریک شدہ ملا کر رکھ لیں۔ جس عورت کو درد کے ساتھ ماہواری آتی ہو وہ روزانہ یہ صفوف 6 گرام کی مقدار میں حیض آنے سے 2 روز پہلے کھانا شروع کرے اور 4 روز تک مسلسل کھائے، درد اور تکلیف کے بغیر ماہواری کھل کر آئے گی۔ نسخہ نمبر 21، درد زا کی حالت میں زعفران خالص 2 گرام کو پانی میں حل کر کے عورت کو پلا دیجئے، اس سے بچہ بآسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ نسخہ نمبر 22، سمندر پھل کو پانی میں پیس کر صبح کے وقت 2-3 قطرے ناک میں ٹپکانا درد سر کو فوراً دفع کرتا ہے۔ نسخہ نمبر 23، نمک طعام کھانے والا 10 گرام، گڑ 5 گرام، دونوں کو پانی میں حل کر کے رکھ دیں۔ آگ وغیرہ سے جسم جل جانے پر وضوء معوف پر لگائیں، جلن میں فوراً آرام تخفیف ہو جاتی ہے اور آبلے نہیں پڑتے۔ نسخہ نمبر 24، پیاز سفید اور نمک کو پیس کر بچھو کے ڈنگ کے مقام پر لیپ کرنے سے زہر جلد اتر جاتا ہے اور جلن دور ہوتی ہے۔ نسخہ نمبر 25، جو عورت اختناق الرحم ہسٹریا کے دورہ میں مبتلا ہو اسے گوگل کی دونی دی جائے تو 5 منٹ کے اندر دورہ ختم ہو جائے گا اور ہوش آ جائے گا۔ نسخہ نمبر 26، چھال درخت کرنجو کو سایہ میں خشک کر کے کوٹ چھان کر صفوف بنا لیں۔ روزانہ 7 گرام کی مقدار میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ کھانا ایگزائما میں بہت مفید ہے۔ دوران استعمال میں ترش اشیاء سے پرہیز کریں۔ نسخہ نمبر 27، چوہارا 1 عدد لے کر اس کی گٹلی نکال کر اس میں مغز پنبہ دانہ بھر کر 1 پاؤ دودھ میں جوش دیں۔ جب دودھ کھولنے لگے تو آگ سے اتار کر پہلے چوہارا کھا لیں اور دودھ میں بقدر ضرورت چینی ملا کر پی جائیں۔ یہ مقوی با اور مقوی دماغ و بصر ہے۔ نسخہ نمبر 28،
سفیدہ کاشغری اور سرما سیاہ دونوں برابر وزن لے کر عرق گلاب میں 1 ہفتہ تک کھرل کریں، پھر اسے محفوظ کر لیں۔ بطور سرما روزانہ آنکھوں میں لگانا ضعف بصارت، آنکھوں کی جلن اور اکثر امراض چشم میں مفید ہے۔ نسخہ نمبر 29، سیاہ مرچ 10 گرام کو آب برق دتورا میں حل کر کے دال مونگ کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 یا 2 عدد جارہ بخار میں جاری آنے سے 2 گھنٹے پہلے استعمال کریں، اس سے باری رک جاتی ہے۔ نسخہ نمبر 30، شورہ کلمی اور گندک آملہ سار دونوں کو علیحدہ باریک کر کے ملا دیں اور ہلکی آنچ پر اتنی دیر تک رکھیں کہ دونوں چیزیں مل جائیں۔ اس سے 3 ماشا یا حسب عمر کچھ کم و بیش لے کر آپ مولی 50 گرام کے ساتھ استعمال کریں۔ درد گردہ کے لیے بہت مفید ہے، نیز پیشاب کے بند ہو جانے یا رک کر آنے میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ نسخہ نمبر 31، دھنیا کی تازہ پتیاں 50 گرام لے کر باریک کاٹ لیں، سرسوں کے تیل یا تل کے تیل آدھا پاؤ میں ڈال کر پکائیں۔ جب پتیاں جل جائیں تو آگ سے اتار لیں، اس میں سیاہ مرچ 2 گرام سفوف کر کے ملائیں اور نیم کے دستے سے خوب گھوٹیں، پھر اسے محفوظ کر لیں۔ اکوتا مقام پر اسے لگانا بہت مفید ہے۔ نسخہ نمبر 32، برگ اڑوسا 250 گرام لے کر 2 کلو پانی میں جوش دیں، جب 1 پاؤ پانی باقی رہے تو کپڑے سے چھان لیں، پھر اس میں کن سیاہ 20 گرام ڈال کر آگ پر اتنی دیر قوام کریں کہ گاڑھا ہو جائے اور گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے۔ چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں۔ کھانسی اور دمہ میں ان گولیوں کا استعمال نفع بخش ہے۔ حسب دستور 1-2 گولیاں منہ میں رکھ کر چوسیں۔ نسخہ نمبر 33، جوان بیل کے سنگ کا مغز لے کر ایک مٹی کے پیالے میں بند کر کے آگ میں اتنی دیر رکھیں کہ مغز جل جائے، پھر اسے نکال کر باریک صفوف بنا لیں۔ 3 گرام اس سے لے کر تھوڑے شہد کے ساتھ استعمال کریں، کنٹھ مالا میں مفید ہے۔ نسخہ نمبر 34، سفید گونگچی کو باریک کر کے روئی کی بتی میں لپیٹ کر ناسور میں رکھیں، اس سے زخم جلد بھر جائے گا۔ نسخہ نمبر 35، تخم سروالی کو باریک کر کے رکھ لیں، 6 گرام کی مقدار میں پانی کے ساتھ کھائیں۔ 21 روز مسلسل کھانے سے بواسیر خونی کی شکایت جاتی رہے گی۔ نسخہ نمبر 36، پیشاب کے بند ہو جانے کی حالت میں لہسن کے 1 جوئے کو چھیل کر اسے اتنا پتلا کریں کہ پیشاب کے سوراخ میں جا سکے، اس کے رکھنے سے فوراً پیشاب جاری ہو جائے گا۔ نسخہ نمبر 37، شنگرف رومی 10 گرام کو کاغذی لیمو کے پانی میں حل کریں، یہاں تک کہ 101 لیمو کا پانی ختم ہو جائے، پھر اسے محفوظ کر لیں۔ 1 چاول کی مقدار میں پان میں رکھ کر کھانا مرض جذام میں مفید ہے۔ کچھ دنوں تک استعمال کریں اور مضر چیزوں سے پرہیز کریں۔ نسخہ نمبر 38، داڑھ کے درد میں مکوئے خشک کو جلا کر اس کا دھواں اس دان تک پہنچائیں جس میں درد ہے، اس سے درد میں فوراً سکون ہو جاتا ہے اور 2-3 بار دھواں پہنچانے سے پوری صحت ہو جاتی ہے۔ نسخہ نمبر 39، گلے ارمنی اور چنے بنے ہوئے دونوں برابر وزن لے کر باریک کر لیں۔ جس عورت کو کثرت حیض کی شکایت ہو، یہ صفوف 4 گرام کی مقدار میں صبح و شام ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 40، مسوں پر مدار کا دودھ لگانے سے مسے جڑ سے نکل جاتے ہیں، 2-3 دن استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 40، مرگی کے دورہ کی حالت میں ہینگ 1 گرام کو سکنجبین سادہ 10 گرام میں حل کر کے مریض کے گلے میں ٹپکانے سے فوراً ہوش آ جاتا ہے۔ شکریہ۔ نوٹ: اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی چشم و سماعت کی زینت بنتی رہے۔ اور اگر آپ احباب چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے مزید نسخے دیکھنے کو ملیں تو چینل کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ یہ تمام نسخہ جات آپ احباب خود بھی تیار کر سکتے ہیں اور ہم سے آرڈر پر بھی تیار کروا سکتے ہیں۔
ہم سے تیار کروانے کے لیے رابطہ نمبر واٹس ایپ حکیم محمد حنیف عاجز 0349537073. شکریہ.